السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مولانا صاحب خیریت ہے؟ اللہ کرم ہے۔ کہاں ہر گاؤں میں ہے ابھی؟ جی حضرت۔ ہاں ہاں ماشاء اللہ، اللہ کرم فرمائے۔ اور جی سب کیا کشمکش کیا ہے ہر گاؤں میں؟ دیوبندی بریلوی کا کیا ماحول ہے؟ ارے حضرت، اصل چیز یہ ہے کہ آپ محنت کر رہے ہو، انشاءاللہ تو آپ محنت کرتے رہیں۔ کچھ فرق پڑ رہا ہے لوگوں پہ کہ نہیں؟ ارے بالکل، آپ کی ویڈیو تو بہت ادھر آئیڈیا بہت چالو، اچھا اور آپ نے ویڈیو بھی بنا بنا کے ڈالتے ہیں جو بھی بہت بڑی عوام کے اندر اصلاح ہوتی ہے اس کی۔ ہاں، یہی مقصد ہے کہ سیدھا رستہ اپناؤ۔ بس بس، اور ایک شاید وہ مفتی شمس الدین شاید نام ہے ان کا، وہ بھی تو۔ مکرانے والے جی 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 جی۔ ابھی ذرا بریلی والے ان کا بائیکاٹ کریں، جب مزہ آئے گا۔ جب بھی مزہ آئے گا جب ان کی چہرہ دکھا دیں، ان کو ان کی اوقات دکھا دیں، تو پھر وہ الگ ہو جائے جب مزہ آئے۔ ابھی تو ذرا دامن تو بریلی کے ہی تھامے ہوئے ہیں۔ ویسے ہاں انڈر گراؤنڈ تو کچھ الگ ہے ایسا لگتا ہے۔ جی 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 انڈر گراؤنڈ تو الگ ہے، ظاہر میں ابھی بریلیوں کے ساتھ یہ ہے کہ پروگرام مل جاتے ہیں۔ جی 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 جی۔ کچھ مجبوری بھی ہے نا، دیوبند والوں میں تو پروگرام ملیں گے نہیں ان کو۔ ہاں ہاں ہاں، بس بس حضرت، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ یہ چکر دیوبند والے کیا ہے، وہ لفٹ نہیں دیتے نا، اس لیے مجبوراً لوگ آ نہیں پا رہے دیوبند میں۔ جی 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 جی، نہیں تو اب بالکل تک حضرت صحیح فرمایا۔ دیوبند والے بھی اگر عزت دیتے زیادہ تو کب کے ہزاروں بریلی بھی آ جاتے اب تک۔ جی نہیں، کہیں نہ کہیں کمی تو ہے یہاں بھی، ایسا ہے تو نہیں۔ صاحب بہت، یہ اپنے عالموں کو ہی نہیں مانتے ہیں۔ ہاں ہاں، کہیں نہ کہیں کمی تو ہے۔ مانتے تو ہیں لیکن عزت نہیں دیتے، جو عزت ملنا چاہیے عالموں کو وہ عزت نہیں دیتے۔ جی بالکل حضرت، بالکل بالکل۔ یہاں تک کہ رمضان میں تراویح امام پڑھائے تو اس کو بھی نذرانے سے نہیں نوازتے ہیں۔ جی 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 جی، یہ نہیں کہ چلو بطور تحفہ دے دیں، قرآن کی نیت سے نہ دیں، بطور تحفہ تو دیں، بالکل بالکل بالکل۔ لیکن بطور تحفہ بھی نہیں دیتے صاحب۔ ارے ہاں، کہیں نہ کہیں کمی تو ہے نہیں، اب اصل چیز یہ ہے کہ امت کو جوڑنا یہ تو اب عالم کا کام ہی ہے۔ اب کمی تو وہ تو آپ بھی جانتے ہیں، تھوڑا ریکارڈ کرا دیں تو میں ڈلوا دوں گا چینل پہ۔ ہاں کوئی دقت نہیں، ڈال دیں کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم اولیاء اللہ کے مزارات پر نہیں جاؤ گے عام طور سے تو پھر قبضہ کس کا ہوگا؟ انہیں کا ہوگا۔ پھر ایک بات یہ بھی آئی کہ یہ لوگ دور رہتے ہیں مزاروں سے، ایک پکڑ یہ بھی آئی سامنے۔ جی 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 بازار پہ جا کر کون کہہ رہا کہ سجدہ کرو؟ وہ بھی نہیں کہہ رہا سجدہ کرو، بریلوی بھی نہیں کہتا سجدہ کرو، وہ بھی منع کرتے ہیں۔ جی جی، ہاں بالکل ان بالکل، کے وہ تو۔ عالموں میں حرام لکھا ہے، تو اب تم ان سے کون کہے گا سجدہ کرو؟ نہ کوئی یہ کہتا ہے ان سے مانگو، ایسا بھی نہیں کہتے۔ جی ہاں، یہ آپ تو جاؤ بالکل اعلیٰ فاتحہ حضرت پڑھو، فرمایا۔ کم سے کم فاتحہ تو پڑھو۔ جی جی جی، اب تم تو بریلی دیوبند والے تو ایک دم کنارہ کش ہو گئے مزارات سے۔ ہاں ہاں، صحیح بات اچھا ہے۔ چلو فرضی مزار پہ تو بریلوی عالم بھی نہیں کہتا جاؤ، لیکن جو اصلی مزار ہے وہاں تو چہرہ دکھاؤ اپنا کہ یار لوگ دیکھیں کہ ہاں دیوبند والے بھی آ رہے جی 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 جی، ہیں۔ یہ بہت بڑی کمی ہے صاحب۔ ہاں کمی تو ہے، وہ نہیں، وہ آئے تھے طارق جمیل صاحب پاکستان سے آئے تھے اجمیر شریف میں، ہاں انہوں کی پگڑی بندی تھی۔ انہوں نے پگڑی بندی تو آئے تھے تو، اور اس کے مخالف حالانکہ چاہیے تو اس کے اندر تھوڑا اصلاح پیدا ہو جائے، لوگ جانے کہ ہاں بھائی یہ بھی مانتے ہیں۔ کم سے کم زیادہ نہیں کہہ رہا میں تو، کم سے کم 5% اپنے آدمیوں کو تو روانہ کریں مزارات پر۔ جی اب تو فرق ہی یہ ہو گیا ہے کہ جو مزار پہ جائے، جو تاجیہ اٹھائے وہی سنی اور باقی سب دیوبندی۔ چلو تعزیے کا تو بریلوی علماء نے بھی منع لکھا ہے، تو مزارات پر شرعی طریقے سے جا کر کے حاضری دے کر واپس ہو جائے، اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں بہت، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ دیوبند والوں نے ایک دم ایسا سمجھ رکھا ہے کہ اس کو تو صرف بریلوی جائیں گے مزارات پر۔ ہاں بلکہ ہاں، یہاں نہیں، تک بھی ہو گیا ہے کہ جو مزارات پر جانے والے ہیں ان کو کچھ ٹیڑھی نظر سے بھی دیکھتے ہیں، ترچھی نظر سے۔ صحیح بات۔ تو اب جب اس طرح کا ماحول ہوگا تو پھر عوام میں بھی بے چینی پیدا ہوتی ہے نا۔ ہاں ہاں، بالکل بالکل، جبکہ پرانے دیوبند والے جو علماء تھے وہ اولیاء اللہ کے مزارات پر جاتے تھے، بے شک۔ جیسے حضرت شیخ العزیز زکریا صاحب اور بڑے بڑے علماء سرہند شریف پنجاب جاتے تھے، جی یا جی کلیر شریف جاتے تھے۔ جی چلو جو کم سے کم قریب میں مزارات ہیں وہاں تو جا کے حاضری تو دو، لگے تو صحیح کہ لوگ سمجھیں کہ ہاں دیوبند والے بھی آ رہے ہیں۔ جی جی، ہاں عوام کنفیوز تو نہ ہو۔ لیکن وہ اب عوام کو تو سیدھی سیدھی بات مل رہی ہے کہ جو ہمارے بریلوی عالم کہتے ہیں کہ یہ مزارات سے روکتے ہیں، تو بات صحیح ہے، ان کے آدمی دکھتے ہی نہیں ہے وہاں پر۔ دیکھتے نہیں، صحیح بات، صحیح اگر بات۔ دکھتے بھی تو 1-2% تو وہ گنتی میں آئیں گے ہی نہیں۔ ہاں صحیح صحیح اور صحیح۔ جہاں ان کو 10% دیوبندی دکھنے لگے تو پھر عوام ان سے ہی بدزن ہو جائے گی بریلوی عالموں سے۔ وہ اصل چیز کیا ہے کہ حضرت کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء دیوبند جو ہیں انہوں نے کسی چیز کا سوسا نہیں چھوڑنا، بس وہ سوسے کو بند کر دیتے ہیں کہیں نہ ہاں کہیں۔ اصل چیز جیسے مثال کے طور پر
मैं ये समझता हूँ कि बात तो उनकी ये सही है कि भाई मज़ार पे जाना और उसके ऊपर जितनी चीजें हैं आला हजरत ने बताई और सही तरीके से बताई, लेकिन सोसा छोड़ने की वजह से आवाम कुछ का कुछ कर बैठती है, तो इसीलिए ये लोग थोड़ा ज्यादा सख्ती कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं। लेकिन कम से इतना हो जाए कि जो असल औलिया अल्लाह के मज़ारात हैं बस फातिहा पढ़ें और थोड़ी जी देर बैठे, आधा घंटा 1 घंटा, तो एक आवाम को ये लगेगा कि यार देवबंद के तो इतने बड़े बड़े आलिम यहाँ आए थे या उनके आदमी आए थे, फातिहा पढ़ के गए और काफी देर रुक के गए। जी जी, हाँ, तो इस तरीके से तो जाना चाहिए। जो मोतबर लोग हैं वो जाएं नहीं तो फिर उसमें। क्या है, आवाम इनको ही पकड़ लेगी बरेली आलिमों को जी 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 कि जी तुम हमसे कहते वो नहीं आते, हमने तो इनको सैकड़ों को देखा मज़ारों पे आते हुए, और आते हैं जाते हैं फातिहा पढ़ते हैं निकल जाते हैं। तो उससे एक तरीका भी सीखेगी आवाम कैसे फातिहा पढ़ना चाहिए या क्या जी जी करना चाहिए, कुछ आवाम भी तो सीखेगी ना उनसे। जी जी जी, बिल्कुल फिर बिल्कुल। वहाँ आप दो बात करने का आपको मौका ही मिल जाएगा, दो बात आप अपनी मनवा भी सकते हो। हाँ 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 हाँ। और अगर दूर ही रहोगे तो अवाम के अरे मजदूर लोग तो वैसे भी नहीं आते मज़ार की, क्या अब तो फिर आपकी सही बात भी नहीं मानेंगे वो। नहीं, नहीं, नफरत सही। दिलाएगी ना कि मजदूर तो आते नहीं है, क्या इनकी मानो, तो वो आप जो भी बताओगे सही बात वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। जी, देखिए हजरत, बात यह कि वक्त को पहचान के अगर दीन का काम किया जाए तो उसके अंदर थोड़ी ज्यादा इस्लाह होती है। मैं कह रहा हूँ कि औलिया अल्लाह के मज़ारात से आज भी तबलीग इस्लाम हो सकती है, बेशक बेशक। क्योंकि आप जानते हो कि बकसरत औलिया अल्लाह के मज़ारात पर गैर मुस्लिम आते हैं। जी 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 तो एक तो फातिहा पढ़ने का काम भी देवबंदी कर सकते हैं कि फातिहा हो जाएगी तो बदगुमानी भी दूर हो जाएगी, बरेलवी हजरात की जो आवाम के अंदर गलत फहमियाँ बदगुमानियाँ भर दी वो खत्म होंगी, ये फायदा। जी दूसरा फायदा है कि जो गैर मुस्लिम हजरात आते हैं अक्सर मज़ारों पे लाखों की तादाद में, कई जी। हजारों कई लाखों, तो आप उनसे कांटेक्ट करके इस्लाम की बात भी तो बता सकते हो। हाँ हाँ हाँ, जी ये जी, बिल्कुल। कितना आसान जरिया है। जी 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 न जी इसमें आपको मेहनत करना पड़ी, न कहीं उनके घर जाना पड़ा कि घर जाके कहेंगे तो शायद बुरा मान जाए। जी 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 और आप वो तो मज़ार पे आ रहा तो वहां तो आप दो बात बताओगे इस्लाम की तो वो तो फौरन कबूल करेगा। जी 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 जी। कितना कितना बढ़िया मौका है इस वक्त। बहुत अच्छा जरिया है, बेशक। लेकिन ये इसको क्या है, ना तो बरेलवी अंजाम दे रहा है ना देवबंद वाले अंजाम दे रहे हैं। जी 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 अच्छा, जी जमात इस्लामी वालों में जज्बा होता है इस्लाम की तबलीग का, वो तो बिल्कुल ही दूर है मज़ारों से। अरे हम्म। चलो तुम मज़ारों से मांगो मत, कोई भी नहीं कह रहा मांगो, बरेलवी भी नहीं कह रहा एकदम मजाक के कि उनसे एकदम मांगो, वो भी नहीं कहते ऐसे। सही बात है, इस वो चीज तो के वो भी कायल हैं। जाहिल अवाम मांगे तो मांगे, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं कहता मज़ारों पे जो रहते हैं कि चलो इनसे मांगो, ऐसा कोई भी नहीं कहता। जी क्योंकि हम भी जाते रहते हैं, कोई भी नहीं कहता इनसे मांगो डायरेक्ट, ऐसा कोई भी नहीं कहता। जी जी तो जी। आप सही तरीके से जाइए और जो गैर मुस्लिम आते हैं उनसे राब्ता करके कम से कम आप इस्लाम को तो बतलाइए। बेशक बेशक, तो सही बात जमात है। इस्लामी वाला तो ऐसा समझता है जैसे कि मज़ार पे जाने को ऐसा समझ रहा है जैसे मंदिर में चले गए। सही बात जमात है। खैर देवबंद वाले तो जाते हैं बहुत सी जगह, जाते हैं जाते देवबंद वाले तो जाते हैं, लेकिन जमात इस्लामी और अहले हदीस तो ऐसा समझते हैं जैसे मंदिर में चले गए। अस्तगफिरुल्लाह। हैं। हाँ अरे हाँ। भाई, तुम्हारा जो तबलीग का मिशन है जमात इस्लामी वालों का, हम भी मानते हैं इस्लाम की तबलीग का, तुम वहां जाके भी तो कर सकते हो। कम से कम फातिहा दूर से ही पढ़ लो, चलो अंदर नहीं जा रहा हो तो जी मज़ार के दूर से फातिहा पढ़ लो बैठ के, और तुम जो काम करना चाहते हो इस्लाम की तबलीग का वहां बैठ के कर लो। जी 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 जी। आप देखें जमात इस्लामी का आदमी तो बिल्कुल ही नहीं मिलता औलिया अल्लाह के मज़ारात पर। हाँ, देवबंद वाले तो खैर मिल जाते हैं बहुत सी जगह, नहीं जाते हैं। लेकिन ये तो मिलते ही नहीं है। जमात इस्लामी वाले तो एकदम बिल्कुल ही नफरत, सख्त नफरत। हाँ, जबकि वहां जाने से कई फायदे हैं साहब। एक तो फायदा है कि नफरतें खत्म होंगी आपसी। दूसरा बेशक। फायदा है कि आपको गैर मुस्लिमों में इस्लाम की दावत देने का एक मौका मिलेगा। जी 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 जी। अच्छा, जब मज़ार पे आ रहा है तो आप उससे दो इस्लाम की बात बताओगे तो वो आपको धुतकारेगा थोड़ी। जी बेशक। जब वो मज़ार के करीब है तो इसका मतलब उसका इस्लाम से कुछ ना कुछ तो राब्ता, इस्लाम से अगर राब्ता नहीं भी है तो इस्लाम वालों से, औलिया अल्लाह से तो राब्ता है उसका। जी 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 जी, उसको लाया जा सकता है जल्दी से। कितना बड़ा फायदा होगा साहब, है। जी 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 अगर ये बड़े बड़े उलमा, अकाबिर उलमा इस बात को बताएं मशवरे में, देवबंद वाले उलमा भी हों, बरेली वाले भी, जमात इस्लामी जी के, कि भाई शरई तरीके से आप हाजिर हैं। और वहाँ जी जी एक फायदा है कि एक तो बदगुमानियां जो बरेलियों ने भर दी अवाम में कि ये नहीं जाते हैं तो वो दूर होंगी। दूसरा जी जी फायदा है कि गैर मुस्लिम बकसरत आते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करके राब्ता करके आप इस्लाम की बात बताएं उनको। जी 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 जी। मज़ारात पे साहब आज लाखों गैर मुस्लिम आ रहे हैं, वो बेचारे वापस जैसे ही जा रहे हैं, जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। वैसे चले जाते हैं, सही। उनको कोई इस्लाम बताने वाला ही नहीं है वहाँ पर। जी जी। ना तो उनके लिए कोई इस्लामी सेंटर है कि इस्लामी हाँ सेंटर में आकर के वो बैठ कर के कुछ समझे इस्लाम को, कि ऐसा लिखा हो कि इस्लामी सेंटर है।
کوئی بھی آ کر یہاں اسلام کے بارے میں معلومات کر سکتا ہے، تو وہ تو خوشی سے چلے جائیں گے معلوم کرنے. جی 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 جی. لیکن ایسا کوئی سینٹر اجمیر شریف میں بھی نہیں ہے، نہ کلیہ شریف میں ہے، نہ جتنے بھی مزارات ہیں میں نے تو آج تک کہیں بھی نہیں دیکھا، ایک بھی مزار پہ سینٹر نہیں دیکھا اسلام کا. جی 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 ہاں صحیح بات، یہ کہیں نہ کہیں کمی تو ہے. نہیں کمی وہ تو بریلیوں میں بھی بہت کمی ہے، دیوبند والوں میں بھی ہے، سب جگہ ہے تھوڑی تھوڑی. جی جی جی. لیکن اب بریلی والے تو جاتے ہیں نا اولیاء اللہ کے مزارات پر، تو ان کے پیسوں کی کمی نہیں. اگر یہ مجاور سے 40 فٹ زمین دے دینا وہاں پر اجمیر شریف میں، جی تو جگہ کی کمی نہیں ہے، 40 فٹ جگہ کہ آپ جی اپنے حساب سے اسلامی سینٹر قائم کر لیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ 10 منزلہ اسلامی سینٹر کو خالی جے پور کے لوگ قائم کر دیں گے. جی ہندوستان سے بے شک. مانگنے کی ضرورت نہیں، خالی جے پور قریب ہے، وہ لوگ کہہ دیں گے ہم بنا دیں گے، چلیے پورا. جی اور ان جی میں جی 10 عالم بھی اگر یہ بٹھائیں گے نا، جیسے 4 منزلہ بھی بنا دیا، 5 منزلہ، 10 عالم بھی اگر یہ بٹھائیں رات دن کے حساب سے، صبح شام، یعنی بے الگ شک. الگ ڈیوٹی کے 8 گھنٹے آپ کی، 10 عالم بھی ہوں، اور جی 10 عالم کی تنخواہ 50 ہزار بھی رکھیں، یعنی 5 لاکھ تنخواہ. میں کہہ رہا ہوں 5 لاکھ تنخواہ کا اکیلا انتظام خالی بمبئی سے ہو جائے گا، یا دلی سے، یا جے پور سے، ایک ہی شہر سے ہو جائے گا کہیں سے بھی. جی 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 لیکن وہ اجمیر کے مجاور ایسا بھی نہیں کرنا چاہتے صاحب. کیا کیا جائے؟ جی یہ بے نہیں شک. سوچتے کہ حضرت خواجہ غنی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا بڑا کام کیا. ہمیں تو یہ کام کرنا زیادہ مشکل نہیں، بہت آسان ہو گیا ہے. بہت آسان. بے شک خالی پیسہ دے کر کے ہم یہ کام کروا سکتے ہیں اسلام کی تبلیغ کا. بے شک. بے شک. ہے بے شک حضرت بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور اچھا، ایک سے ایک پڑھے لکھے لوگ غیر مسلموں میں سے آتے ہیں مزار پہ اولیاء اللہ کے. جی اجمیر شریف میں پڑھے لکھے طبقہ بھی آتا ہے. جی اگر خالی یہ لکھا دیکھ لے گا اسلامی سینٹر، جی اور اس میں لکھا دیکھ لے گا کوئی بھی ہندو بھائی، پنجابی بھائی، عیسائی بھائی، یا ودیش سے جو آنے والے ہیں، ہندی انگلش دونوں میں لکھا جائے، وہ جی یہاں کر اسلام کے بارے میں جو بھی معلومات کرنا چاہے بے جھجک آئے. ان کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، جیسا پوچھنا چاہے آرام سے پوچھ سکتے ہیں آ کر کے. بے شک. بے شک. اچھا جب اجمیر شریف میں آئے گا پوچھے تو کوئی دادا گیری سے تو پوچھنے آئے گا نہیں کہ کہہ رہے تم لوگ کیا کر رہا ہو، ایسا تو کہے گا نہیں. ہاں ہاں ہاں. وہ تو پیار محبت سے پوچھے گا حضرت ہمیں اسلام کے بارے میں یہ بات بتائیں، یہ بات بتائیں، ایسی بے طرح شک. سے پوچھے گا. ہاں اسی اخلاق سے پوچھے. میں اتنی ہمت کہاں ہو جائے گی کہ آئے گا دادا گیری کرنے لگے، ایسا کہاں ہو جائے گا. ایسا نہیں، ایسا نہیں ہوگا حضرت. ایسا کیسے کر لے گا؟ تو کتنا بڑا یہ اسلام کی تبلیغ کا کام اجمیر شریف کی سرزمین سے ہو سکتا ہے، بے شک. اور کلیئر شریف کی سرزمین سے بھی ہو سکتا ہے. سورت میں حضرت خواجہ دانا کا مزار میں گیا ہوں، وہاں سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے. بے شک. بمبئی میں حضرت مخدوم ماہم کی درگاہ ہے، وہاں سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایک بھی درگاہ پہ ایک کمرہ ریسرچ سینٹر اسلام کے نام سے نہیں ملتا ہے. بے شک صحیح بات. ایک بھی پورے ہندوستان میں، میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ کہیں لکھا ہو کہ اسلامی سینٹر، یا ایسا لکھا ہو کہ کوئی بھی غیر مسلم بھائی آ کے یہاں ٹھہر سکتے ہیں یا پوچھ سکتے ہیں آرام سے آ کر. ہمارے عالم بیٹھے ہیں، سمجھانے والے بیٹھے ہیں. جی جی جی. اچھا مسلمان عالموں میں پڑھے لکھوں کی کمی نہیں ہے، انگلش جاننے والے بھی بہت ہیں، اور بے شک. سنسکرت جاننے والے بھی ہیں، اور دیگر مذاہب کا علم رکھنے والے بھی بہت ہیں صاحب. ہاں ہاں. تو ہر طرح کی لائن کا آدمی آپ کو دستیاب مل جائے گا. صرف پیسے کی ضرورت ہے، اور پیسوں کی کوئی کمی نہیں. آپ تو خالی درگاہ والے، کمیٹی والے اعلان کر دیں صاحب، کلیہ شریف والے اعلان کر دیں، اجمیر شریف والے کر دیں، اور یہ کیا کہتے ہیں کچھوجا والے کر دیں کہ صاحب آپ آ کے کوئی بھی اسلامی سینٹر، یہ خالی اپیل کر دیں. تو میں کہہ رہا ہوں اپیل کر دیں تو کوئی بھی جا کے بنا دے گا وہاں پر. بے شک. بے خالی شک. جگہ دے دو آپ، 50 فٹ کلیئر شریف میں جگہ دے دو، 50 فٹ کچھوچا میں دے دو، 50 فٹ جہاں جہاں بڑے بڑے اولیاء اللہ کے مطلب جیسے دیوا شریف ہے وہاں دے دو آپ 50 فٹ. تم بے شک. لکھنؤ میں دے دو. میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی آ کے بنا دے گا، وہاں تو خالی اپیل کی دیر ہے. بس 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 بس. اور 10 عالم بھی ہر جگہ بیٹھ سکتے ہیں، یہ نہیں کہ خالی اجمیر میں. کلیئر شریف میں 10 عالم بیٹھ جائیں گے تو 5 لاکھ تنخواہ کا انتظام کوئی بھی کر دے گا، آس پاس سے کر دے گا، یا بے کہیں سے شک. بھی اللہ انتظام کروا دے گا. ہاں بالکل، اللہ کی تبلیغ جب ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کام کرائے وہ گا. تو پھر اللہ مدد فرمائے گا. لیکن ایسا خیال نہ تو عالموں نے پبلک کے دماغ میں بٹھایا کہ بھائی اسلامی سینٹر قائم کرو. جن اولیاء اللہ کے مزارات پر ہم آتے ہیں، یہ جی. لوگ آتے ہیں، انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی ہے، انہوں نے تو قربانیاں دی ہیں. ہمیں تو قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، خالی پیسہ دینے کی ضرورت ہے بس. بالکل حق فرمایا. خالی وقت دینے کی ضرورت ہے، وہ بھی تمہیں دینے کی ضرورت نہیں. خالی آپ تو اتنا کر جاؤ کہ عالموں کی تنخواہ کا انتظام کر جاؤ، باقی کام عالم کر لیں گے. بے شک. بے شک. میں کہہ رہا ہوں بہت آسان ہے اسلام کی تبلیغ آج کے زمانے میں. بے شک حضرت بالکل صحیح بات ہے. کتنی آسان ہے کہ نہیں صاحب؟ بالکل بالکل. آپ لکھنؤ چلے جاؤ تو وہاں غیر مسلم بھائی آتے ملتے ہیں. آپ دیوا جاؤ تو دیوا میں تو بہت زیادہ غیر مسلم آتے ہیں. جی جی. آپ کچھوٹا جاؤ تو وہاں بھی بہت غیر مسلم آتے ہیں. اجمیر شریف میں تو خیر آتے ہی بکثرت، اور کلیہ شریف میں بھی بکثرت غیر مسلم آتے ہیں. جی جی جی. یعنی جتنے بڑے بڑے مزارات دیکھے ہیں میں نے بھی، تو وہاں اکثر غیر مسلم آتے ہیں اور حاضری دیتے ہیں.
جی جی ہاں، سبھی مسلم بھائی بھی تو آتے ہیں بیچارے وہاں۔ وہ بھوکے پیاسے آتے ہیں، بھوکے پیاسے واپس چلے جاتے ہیں. جی 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 یعنی ان کو غذا نہیں ملتی ہے کہ اسلام کو سمجھیں، یا ان کو کچھ جو ان کے دماغ میں کچھ فکر ہو گیا، ہمیں کوئی سے ہم پوچھیں تو کس سے پوچھے؟ ایک دم اچانک کیسے پوچھے گا آدمی کسی سے؟ جی 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 یہ ایک دم کیسے سوچے گا یار اس سے ہم اسلام کے بارے میں پوچھیں؟ تو آدمی شرماتا بھی ہے نا تھوڑا. جی 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 اگر ایک سینٹر قائم ہے تو اس کی جھجک بھی ختم ہو جائے گی، شرم بھی قائم ہو جائے گی، آرام سے جائے گا، پوچھ لے گا وہاں جا کے. بے شک بے شک وہ کتنا بڑا ثواب اسلام کا کام ہو جائے گا، تبلیغ کا. بے شک سرواڑ میں ہم جاتے ہیں، اجمیر شریف میں حضرت خواجہ غنی نواز کے بڑے لڑکے سرواڑ شریف میں، وہاں بھی اسلامی سینٹر نہیں ہے. یعنی کہیں بھی نہیں ہے پورے ہندوستان میں نے آج بھی ایک کمرہ نہیں دیکھا کہ اسلامی ریسرچ سینٹر، یہ اسلامی سینٹر، اسلامی جنرل معلومات کے نام سے کوئی کمرہ کسی بھی خانقاہ والے نے بنایا. جی 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 اول تو یہ علماء نے فکر نہیں بخشی، بریلوی علماء نے بھی نہیں بخشی، دیوبند والے علماء نے بھی نہیں بخشی. بے چاہتے شک بے شک تقاریر میں ایسی باتیں کرتے اور ان خادموں کو ہی بلاتے، اجمیر کے، کلیر کے، کچھوٹا کے، بھائی آپ لوگوں اتنا تو کر سکتے ہو، 50 فٹ زمین دے دو، باقی کام ہم کروا دیں گے، جو بھی بنوانا وہ ہم بنوا دیں گے، آپ تو خالی ہمیں زمین دے دو وہاں کی. جی جی اور ان بالکل کو یہ بالکل بتاتے کہ بھائی یہاں سے اسلام کی تبلیغ کا کام کرنا، جیسے یہ ولیوں نے کیا ہے، حضرت شیخ نظام الدین اولیاء نے کیا، حضرت شیخ جی علاؤدین صابر کلیری کیا ہے، تو آپ لوگ جی اتنا تو کر سکتے، زمین دے دو، زمین دے کر ہم باقی سب انتظام ہم کروا دیں گے، عالموں کو رکھنے کا اور یہ جگہ کو بنوانے کا. جی 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 یہ عالم اگر مزاج بناتے نا تو آرام سے بن جاتا تھا. بے شک بے شک لیکن میں تو دیکھتا ہوں کہ کسی بھی عالم نے آج تک ایسی تقریر نہیں کی کہ بھئی اولیاء اللہ کی درگاہوں پہ کہیں بھی اسلامی سینٹر نہیں ملتا ہے، اس کی ضرورت ہے. چاہتے تو بڑے بڑے عالم اس بارے میں مشورہ کرتے اور مجادلوں کو بلا کے یہ بات ذہن میں ڈالتے اور تقریروں میں، جلسوں میں علل اعلان یہ بات بتاتے. جی 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 لیکن آج کیا ہے، فکروں سے زمانہ وہ فکروں سے معاملہ خالی ہو گیا ہے. اس لیے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کہا تھا، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. جی 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 حضرت کیا فکریں نہیں ہو رہی ہیں آج امت میں؟ بس یہی فکریں ہو رہی ہیں کہ ہم اپنے آدمی بنا لیں، ہم اپنی پارٹی مضبوط کر لیں. بس بس تبلیغ جماعت اس میں لگی ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ چلے 4 مہینے میں چلے جائیں تو ہماری پارٹی مضبوط ہو. شورا والے اس میں ہے کہ ہمارے ادھر لوگ آ جائیں، عمارت والے کہ ہماری جماعت میں جائیں. اب دونوں میں آپس میں جھگڑا چل رہا ہے، عمارت تو شورا میں. آج میری قطر سے بات ہوئی تھی، دوحہ قطر سے جناب گلزار صاحب رہتے ہیں، لکھنؤ کے ہی رہنے والے ہیں، وہ ہوائی جہاز کا انجینئر ہیں. جی جناب جی گلزار اختر صاحب دوحہ قطر میں ہے. تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ وہاں کے بادشاہ نے منع کر دیا جماعت والوں کو کہ صاحب آپ لوگ یہاں نہیں آؤ گے جب تک کہ تم دونوں کے دل آپس میں نہ مل جائیں، یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے دوحہ قطر میں. جی بتا رہے تھے آج وہ کہ وہاں کے حاکم نے منع کر دیا، شیخ نے، کہ آپ اچھا یہاں نہیں آئیں گے اب جب تک آپ لوگوں کے دل نہیں مل جائیں. یعنی جو ایک تبلیغ جماعت میں 2 ٹکڑے ہو گئے نا، ایک شورا ایک امارت کے نام سے. جی جی وہ ایسے ہی بتا رہے تھے کہ وہاں کے شیخ نے کہہ دیا کہ آپ لوگ یہاں نہیں آئیں گے، ایسا کچھ منع کر دیا شاید کہ جب تک آپ لوگ دونوں کے دل نہ مل جائیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں. مطلب جب تمہارے دونوں کے دل نہیں مل رہے تو کیا اسلام کی تبلیغ کر رہا ہو تم لوگ؟ صحیح بات ہیں؟ صحیح بات ادھر بریلوی جماعت میں 3 ٹکڑے ہو گئے ہیں، یہ کون سی بنی ہے؟ ایک دعوت اسلامی بنی، ایک بمبئی میں 1990 میں سنی دعوت اسلامی بنی. جی مفسر اعظم ہند حضرت مولانا قاری ظہیر الدین خان صاحب نے بنایا تھا اس کو. تو جی وہ سنی دعوت اسلامی، ادھر دعوت اسلامی الیاس قادری جس نے اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوایا، لبے کے افطار کے نعرے لگوائے، اپنا جی میلاد نامہ پڑھوایا. یعنی جیسا وہ غلام احمد قادیانی نے کام کیا تھا نا ایک زمانے میں. جی جی یعنی وہ اس نے ڈائریکٹ دعویٰ تو نہیں کیا میں نبی ہوں، وہ گھما پھرا کر کے اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا. غلام احمد قادیانی بھی یہی کہتا تھا کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس نے بھی وہ بھی یہی مانتا تھا، یہی لکھا اس نے. لیکن گھما پھرا کر دعویٰ اس نے پس پردہ یہی کیا کہ میں مسیح موعود ہوں. یعنی پھر یعنی ذل نبی ہوں، ڈائریکٹ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، ذل نبی ہونے کا دعویٰ کیا مسیح. تو الیاس قادری نے بھی ڈائریکٹ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نبی ہوں، لیکن اس نے اپنے بال کو بال مبارک کہہ کر بٹوا دیا. مطلب تو وہی ہو گیا، مطلب تو وہی ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو بانٹا گیا تھا تو وہ الیاس قادری نے بٹوا دیا اپنے مریدوں میں. ہاں یہ اس نے کرا یہ کام ابھی پاکستان میں. اس کا باقاعدہ اس کا ٹی وی میں آ رہا ہے، سوشل میڈیا پہ ہے کہ دیکھو ایک وہ عمران اتاری دلال کہہ رہا ہے کہ یہ امیر اہل سنت کے بال مبارک، منہ مبارک. پھر کیا کہہ رہا ہے کہ منہ فارسی میں بال کو کہتے ہیں تو منہ ایسے تھوڑی کہہ سکتے منہ مبارک. منہ مبارک بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو ہی کہا جاتا ہے. نہیں تو یہ ہماری تحقیق نہیں تھی حضرت، تو آپ نے بتائی تو ہم کو تو ہنسی آ رہی اس بات پہ. اچھا ہنسی آ رہی ہے نا، ہے نا. تو وہی تو بات ہوئی، نبی جیسا ہی تو یعنی اس نے
نبی ظاہر میں تو نہیں کہہ رہا کہ میں نبی الیاس قادری، لیکن معاملہ تو وہی ہو رہا ہے نا صاحب. جی 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 اس کے ماننے والے اس کے بال کی ایسی تعظیم کرتے ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کی تعظیم کی جاتی ہے. جی. بلکہ ہو سکتا ہے اس کے بال کی، اور ایک نے تو یہ کہہ دیا اس کے بال کے مبارک میں کہ یہ بال مجھے زندگی سے زیادہ، جانے کیا کیا کہہ دیا اس نے کہ زندگی سے زیادہ مجھے عزیز ہے، پیارا ہے. اس کا الیاس کے بال کو کہہ رہا وہ، اچھا. مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز، جبکہ اللہ کے رسول کے بال مبارک کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہے وہ اس طرح سے. اچھا. ایسی ایک رتلام سے میری بات ہوئی کل یا پرسوں، تو وہ بھی کہہ رہا تھا میں تو کہوں گا ان کے بال کو بال مبارک کہوں گا الیاس قادری کے، کہہ رہا تھا وہ تو ڈائریکٹ. یعنی ایسا گمراہ ہو گیا ہے آدمی اس زمانے میں الیاس قادری ماننے والا. اس نے اپنا میلاد نامہ پڑھوایا، لبیک ابتار کے نعرے لگوائے، جیسے حج میں جاتے ہیں اللہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں، تو اس نے تلبیہ بدلی عمران اتاری نے، لبیک ابتار کے نعرے لگائے. اور دوسری بات ہے کہ فیضان سنت میں لکھا ہے صفحہ 27 میں کہ لانڈی کے قبرستان میں جتنے لوگ گئے تھے تو اس میں ایک آدمی آ گیا تھا، اٹھ کے آ گیا تھا. تو وہ جب سویا تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا. اللہ کے رسول نے فرمایا ارے نادان، لانڈی کے قبرستان میں جتنے لوگ جمع تھے سب کو بخش دیا گیا، اور اگر تو اٹھ کے نہیں آتا تو تیری بھی بخشش ہو جاتی. یعنی جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہو رہا اس کی تو بخشش نہیں ہو رہی، اور جس کو اللہ کے رسول کا دیدار نہیں ہو رہا الیاس قادری کے اجتماع میں جا رہا اس کی بخشش ہو رہی. یہ صفحہ 27 فیضان سنت میں جو بمبئی سے چھپی ہے، اور نئی ایک دوسری ایڈیشن میں اس میں صفحہ نمبر 44 میں یہ الیاس قادری نے لکھا. اچھا آپ جانتے ہو کہ دیوبندی اجتماع میں بریلوی آتے ہیں، بریلویوں کے اجتماع میں دیوبندی بھی جاتے ہیں، 1-2% تو جاتے ہیں، ویسے تفریحاً جاتے ہیں، کوئی منورنجن کے طور پہ، کوئی ویسے ہی جاتے ہیں دیکھنے کے لیے. جی جی جی. تو اب لانڈی کے قبرستان میں جس کو بریلی والے دیوبند والوں کو نعوذ باللہ کافر مانتے ہیں، ندوے والوں کو، اہل حدیث کو، تو کیا اس کے اجتماع میں سب بریلوی تھے لانڈی کے قبرستان میں؟ ارے زیادہ نہیں تو چلو ہم مانیں کہ 1 لاکھ میں تو 1000 تو آئے ہوں گے. بالکل 1000 دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب آئے ہوں گے ہر قسم کے. تو اس نے سب کو جنتی مانا الیاس قادری نے. اب بریلی کے حساب سے تو یہ ویسے ہی اسلام سے خارج ہو چکا ہے. اب اس نے کیا کیا ترکیب کر کے کہ یہ خواب کٹوا دیے اس نے فیضان سنت میں سے، نئی والی میں سے کٹوا دیے. کٹوا تو لیے لیکن بریلی والوں نے آج تک اس سے کلمہ نہیں پڑھوایا، نہ توبہ کروائی، نہ تجدید ایمان کروایا، بس خالی کٹوا دیا تو بس چل رہا ہے، اس کی گاڑی چل رہی ہے آج بھی. اب اس میں کیا کر رہا ہے کہ یہ پوری دنیا سے زکوٰۃ سب کے اکٹھے کر کے اپنے دلالوں کو بانٹ رہا ہے. بہت زبردست، 50,000 ہزار روپے ایک دلال کو دے رہا ہے. سنا کبھی آپ نے؟ نہیں، ہماری تحقیق نہیں حضرت اس پہ. نہیں، مجھے تحقیق ہے ایک دلال کو 50,000، اور جو وی آئی پی دلال ہیں ان کے 1,00,000 2 لاکھ کا معاملہ ہوگا، بڑے بڑے وی آئی پیوں کا اور زیادہ. یہ جو 50,000 وہ لوگ ہیں جو آپ کے ہر گاؤں میں جائیں، سیتا پور میں آ کے ایسے ہی کام کریں، اس کا بھیجا ہوا جو بھی فارمولا بتائیں تو اس کو 50,000 روپے ملتا ہے. لیپ ٹاپ کا خرچہ الگ، موبائل کا خرچہ الگ، موٹر سائیکل کے پیٹرول کا خرچہ الگ، یعنی وہ اخراجات الگ، اور یہ 50,000 روپے مہینے کا الگ. اچھا. اب اتنا بڑا کلیکشن کہاں سے کر رہے ہیں؟ پوری دنیا سے کون سی ایجنسیاں ان کو دے رہی ہیں؟ ایسے چندے سے صاحب اتنا جمع نہیں ہو سکتا ہے. آپ جانتے ہو کہ چندے سے تو جب ایک مسجد آدمی بناتا ہے بمبئی، دلی، کلکتہ میں یا کہیں بھی کوٹا، جے پور میں، تو ایک مسجد بنانے میں 4 سال 3 سال لگ جاتے ہیں کہ نہیں صاحب؟ جی جی جی. تو ایک مسجد بنانے میں 3 سال 4 سال لگتے ہیں، اور ان کے پورے دنیا میں بلڈنگیں تیار ہو گئی صاحب، پوری دنیا میں. انگلینڈ میں الگ، امریکہ شیکاگو میں امریکہ میں الگ، اور ودیشوں میں الگ، اور ممبئی میں الگ، دلی میں الگ، کلکتہ، ہر جگہ ان کی بلڈنگیں. یہ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈبوں سے چندہ کرتے ہیں، ہر جگہ ڈبے رکھواتے ہیں، یہ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ وائٹ منی، بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کے لیے کرتے ہیں، تاکہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ ہم چندہ کر رہے ہیں. ڈبے رکھ کے اتنا چندہ کرتے ہیں تو عوام کے ذہن، عوام کا دماغ یہیں پر رہ جائے گا، ودیش کی طرف نہیں جائے گا. جی جی جی. اور اگر ڈبے نہیں رکھیں گے، ایسے چندہ نہیں کریں گے، تو پھر عوام ایک دم پکڑ لے گی کہ اتنا چندہ کہاں سے آ رہا ہے، کہ کوٹا میں بلڈنگ خرید لی، جے پور میں، کلکتہ میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، تو عوام ایک دم پکڑ لے گی بات کو. جی جی. تو اس لیے عوام کے ذہن کو ادھر سے ہٹانے کے لیے انہوں نے ڈبوں کا سسٹم کیا پورے انڈیا میں ڈبے رکھنے کا، تاکہ عوام یہ سمجھے کہ یار ڈبوں میں چندہ کر رہے ہیں، ہر جگہ چندہ کر رہے ہیں، اس کا پیسہ ہے اتنا ان کے پاس میں. جی. اس کا نہیں ہے صاحب. اتنا کہاں سے ہو جائے گا کلیکشن ڈبوں سے؟ آپ خود سمجھے صاحب. جی جی. ایک ڈبے میں 1000 500 روپے بھی آئے گا تو کتنے ہی ڈبے، لاکھ ڈبے ہم مان لو 2 لاکھ ہوں تو اتنا تھوڑی ہو جائے گا کہ پوری دنیا میں آپ بلڈنگیں خریدو اور ایک دلال کو آپ 50,000 روپیہ دو، بلڈنگیں بھی خریدو، بمبئی میں، دلی میں، کلکتہ میں، ہر جگہ آپ بلڈنگیں خرید. ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے. جی.
آپ جانتے دارالعلوم دیوبند کتنا پرانا ادارہ ہے، 100 سال ہو گئے، اس کی برانچیں پورے ہندوستان میں نہیں ہیں. جی صحیح کیا بات. ہیں پورے ہندوستان میں اس کی برانچ ہیں؟ نہیں ہے. صحیح بات. بریلی بھی پورا پرانا ادارہ، مظہر اسلام ان کی بھی برانچیں پورے یو پی میں نہیں ہے، ہندوستان یو پی میں ہی نہیں ہے. اور ان کے جی جی عالم پھیلے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. مبارک پور اشرفیہ کے، مبارک پور اشرفیہ والے ہر جگہ برانچیں قائم نہیں کر پا رہے جو بریلیوں کا ادارہ ہے. لیکن جی دعوت اسلامی کی آج برانچ دیکھو تو ہندوستان کے آپ کو ہر شہر میں، بڑے بڑے شہر میں مل جائے گی. جی اندور میں ان کی برانچ، رتلام میں برانچ، اجین میں، اور یعنی ہر جگہ ان کی برانچ، اور ہر شہر میں ان کی بلڈنگیں، اور پھر دلال کو 50,000 روپیہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے صاحب؟ جی ذرا آپ سوچو، ذرا گہرائی سے سوچو اس بات کو. جی 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 کیونکہ میں نے اس بات کو پکڑا تھا ایک بار. میں حضرت مولانا مفتی آسن رضا صاحب کے پاس بیٹھا تھا بریلی میں، تو جی ان کے منہ سے جب نکلا تو میں نے بات کو پکڑ لیا. حالانکہ انہوں نے پوری بات تو نہیں بتائی، وہ خالی اشارہ دیا، تو میں سمجھ گیا کہ اچھا جڑ بنیاد وہاں سے. تو جی جب میں ان کی بیٹھک میں تھا بریلی میں، حضرت مولانا مفتی آسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نفر جی اللہ وجہہ، تو جی انہوں نے کہا کہ جب کراچی میں اجتماع ہوا تھا دعوت اسلامی کا، تو کہا کہ امریکہ والوں نے، وہاں کی حکومت نے، یعنی امریکہ والوں نے 2 ہرے کلر کے ہوائی جہاز کا رنگ ہرا کلر کر کے پاکستان کراچی روانہ کیا تھا. جی جب اس زمانے میں ہری پگڑی باندھتے تھے. تو جی میں نے وہاں سے بات پکڑ لی کہ امریکہ کی حکومت ایروپلین کا رنگ ہرا کیوں کر رہی ہے؟ جی ہرا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس زمانے یہ پورے ہندوستان میں، دنیا میں ہری پگڑی باندھتے تھے. ان کا نشان تھا ہری پگڑی، یعنی ٹریڈ مارک تھا. جی آج سے 15 سال پہلے، 12 سال پہلے. اب تو انہوں نے پگڑی کا رنگ بدلوا دیا. پہلے جی ہری پگڑی باندھتے تھے، 25 سال تک انہوں نے ہری پگڑی باندھی. تو امریکہ والوں نے ہوائی جہاز کا رنگ ہرا کر دیا. 2 ہوائی جہازوں کا رنگ ہرا کر کے کراچی بھیجا تھا. جی تو اس سے میں سمجھ گیا کہ امریکہ کی حکومت، ہوائی جہاز کا رنگ ہم نے آج تک نہیں سنا ہرا ہوا ہو، کہیں ہرا ہوائی جہاز چلتا ہو. تو جی جی اسپیشل ان کو خوش کرنے کے لیے ہوائی جہاز کا رنگ ہرا کر کے 2 ہوائی جہاز بتایا تھا کراچی، تاکہ وہاں سے امریکہ والوں نے بھیجے تھے کراچی. مولانا ہے طاہر حسین قادری. ہے. جی تو اس سے معلوم ہوا کہ امریکہ کی حکومت کا کنیکشن ہے الیاس قاضی سے، یا ان کے لوگوں کا. کیا خیال ہے صاحب؟ جی 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 کہ آپ لوگ دین کا کام کرو، دین کا کام کر کے 100 کام اچھے کر کے 1-2 کام ایسا کر دو کہ مسلمان کا ایمان تباہ ہو جائے بس. جی جیسے 100 بالٹیوں میں 100 بالٹی حوض میں آپ نے ڈال دی، 1 بالٹی پیشاب ڈال دو تو سب خراب ہو جائے گا. جی جی تو وہ بیکار ہے کہ سب 100. اب کوئی کہے کہ 100 تو اس میں اچھی ہے، تو ارے بھائی 1 بالٹی میں پیشاب کی ڈل گئی، سب ناپاک ہو گیا. جی تو یہ 100 کام اتنے اچھے کرواتا ہے کہ دل جیت لیتا ہے لوگوں کا. دل دیوانہ ہو جاتا ہے کہ صاحب اب کوئی اس کی برائیاں کرے تو لوگ لڑنے پہ تیار ہو جائیں، اس کا قتل کرنے پہ تیار ہو جائیں، مارنے پہ تیار ہو جائیں اس کو. لیکن جی پھر جی یہ ان 100 کاموں کو اچھے کروا کے اپنی پارٹی کے ذریعے 1-2 کام، کئی کام ایسے کرواتا ہے کہ ایمان ختم ہو جائے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ میٹھے رسول کہلواتا ہے. اب میٹھے رسول تو کبھی آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا کسی عالم سے. کبھی سنا کہ کسی عالم نے اللہ کے رسول کو میٹھے رسول کہا ہو؟ جی کبھی سنا آپ نے؟ کبھی دیوبندی عالم بھی نہیں کہتے، نہ بریلوی عالم کہتے. بریلوی عالموں نے بھی آج تک نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھے رسول. تو اس نے الیاس قاضی نے یہ کروایا، یعنی یہ کام کروایا کہ میٹھے رسول کہو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا مذاق اڑایا اس نے ترکیب سے. تو یہ میں یہی تو سمجھتا ہوں، یہ کوئی بڑی فنکشن میٹنگ پلاننگ ہے، جبھی تو اس میں کوڈ ورڈ کا معاملہ ہوا ہے جمع مشورے کے تحت، کہ یہ کہا ہوگا کہ اب ہمیں ایسے کام کرنا ہے. جب کام ہمارا ہو جائے، لوگ ہمارے گرویدہ ہو جائے، تو پھر اللہ کے رسول کو میٹھے رسول کہو. اور یہ مسلمانوں کو بھی میٹھے کہتا ہے، مسلمانوں کو کہتا ہے میٹھے مسلمان بھائیوں، اسلامی بھائیوں. اور اللہ کے رسول کو بھی میٹھے کہلواتا ہے، اور مسلمانوں کو بھی میٹھے کہلواتا ہے. یعنی برابر کر دیا اس نے. اچھا. ہاں. اور یہ مدینہ شریف کا بھی اس نے مذاق بنوایا کہ انسانوں کو مدینہ کہلوایا، کہ جب کوئی انسان پیشاب کرنے جاتا تھا تو اس کو کہلواتے، اس کے آدمی کہتے تھے او مدینہ. کوئی پیشاب کرنے جا رہا او مدینہ، یعنی لیٹرین کے اندر لوٹا رکھ رہا ہے تو او مدینہ. کوئی یعنی بات میں مدینہ، یعنی مدینہ شریف کا مذاق بنانا اس طرح سے. یعنی میں نے خود دیکھا حضرت، یہ بھروچ میں میں نے دیکھا، اور یہ کوٹا میں میں نے دیکھا وگیان نگر کی مسجد میں، اور یہ گھنٹہ گھر کی جامع مسجد میں ان کا قبضہ ہو گیا تھا، گھنٹہ گھر کی جامع مسجد میں. تو یہ انہوں نے وہاں میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ایک بار جب جامع مسجد کوٹا گھر میں وگیان نگر میں، وہ گھنٹہ گھر کی میں گیا، کوٹا کی گھنٹہ گھر والی، جہاں پہ ان کا قبضہ ہو گیا تھا دعوت اسلامی والوں کا، بہت آنے لگے.
تو میں پیشاب کرنے لیٹرنگ کرنے ایک بار گیا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لیٹرنگ کا دروازہ ہرا اور اندر جو لوٹا رکھا تھا دعوت اسلامی والوں نے اس کو بھی ہرا رکھا تھا. لیٹرنگ کا دروازہ ہرا, لوٹا بھی ہرا. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور میں نے بھروچ میں ان کا ایک سینٹر بنایا بھروچ میں, حضرت بابا رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کے پاس میں, یہی دعوت اسلامی والا مرکز. وہاں بھی میں گیا ان کے مرکز میں, تو وہاں بھی لیٹرنگ کا دروازہ ہرا, اندر لوٹا ہرا. یہ بھروچ میں ان کا مرکز بنا ہوا ہے. اور وہ سب سے ملتے ہیں, سنی وہابی سب سے ملتے ہیں, دعا سلام کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں سب کے گھروں میں جا کے. اور انہی کے پاس میں ایک سنی سینٹر ہے حضرت مولانا شاکر رضوی صاحب کا, وہ حضرت بابا ریحان رحمت درگاہ کے پاس میں ہے. وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ان کا کام بہت اچھا ہے, وہ ایسی فالتو باتیں نہیں کرتے, وہ بہت بڑی تقریب کرتے ہیں حضرت مولانا شاکر رضوی صاحب. میں تو کہتا ہوں ان کو ہی بلایا جائے. تو میں نے ایک وہاں دیکھا دعوت اسلامی کے مرکز بابا ریحان رحمت درگاہ کے پاس میں جو دعوت اسلامی کا ہے, اندر لوٹا ہرا اور دروازہ ہرا. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو ایک طرف الیاس قاضی کیا کہتا ہے کہ میرا بس چلتا تو میں ہری گھاس پر نہیں چلتا. یعنی اس لیے کہہ رہا تھا ایسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے شریف کا رنگ ہرا ہے. تو کہتا یعنی یہ عشق رسول اپنا ظاہر کر رہا ہے کہ میں بہت بڑا عاشق رسول. کہتا ہے کہ میرا بس چلتا تو میں ہری گھاس پر ہی نہیں چلتا. ایک طرف کہتا ہے یہ کیلے وہ کیا کہتے ہیں کھیرے کے چھلکے کو ہرے ہوتے ہیں تو اس کو آپ لوگ ایسے مت پھینکو کہ پیروں میں آئے. تو میں نے اس سے یہ سمجھا کہ یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی ادب سکھا رہا ہے. یہ تو اللہ کو بھی ادب سکھا رہا ہے کہ مطلب یہی تو ہوا کہ ہری گھاس الیاس قاضی کے باپ نے تھوڑا پیدا کی ہے, ہری گھاس کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے. جی جی بالکل, بے شک بے شک. تو یہ تو اللہ کو ادب سکھانا ہوا کہ الیاس بتا رہا کہ یا اللہ, مطلب ایک طرح سے یہی تو ہوا کہ یا اللہ میں تو مجبوراً ہری گھاس پر چلتا ہوں. کلیئر یہی تو ہوا. جی 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 مطلب تو یہی ہوا. مطلب یہ ہوا کہ اگر کہہ رہا ہے کہ میرا بس چلتا تو میں ہری گھاس پر نہیں چلتا, تو الیاس قاضی کے باپ نے تھوڑی پیدا کی ہری گھاس. تو یہ اللہ کو ادب سکھا رہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھا رہا ہے اللہ پاک کو یہ ایک طرح سے. یعنی بتا رہا ہے کہ اللہ پاک تو نے ہری گھاس پیدا کر دی, ہم تو مجبوراً چلتے ہیں اس کے اوپر. آج تک تو صحابہ کرام نے ایسی بات نہیں کی, تابعین نے نہیں کی, تابعین نے نہیں کی, اولیاء کاملین نے نہیں کی, کسی نے ایسی بات نہیں کی. اور ہری گھاس پر تو سب چلتے ہی ہیں. اور تو جب یہ اتنا ہی ادب والا ہے تو پھر یہ اپنے تمام مریدوں کو کہہ دے کہ آج سے کوئی بھی ہری بھنڈی نہیں کھائے گا, پیٹ میں جانے کے بعد پھر لیٹرنگ بن جائے گا. آج سے کوئی بھی ہری بھنڈی نہیں کھائے, ہرا دھنیا نہیں کھائے, ہرا جو ہے کہ پودینہ نہ کھائے, جتنی بھی ہری چیزیں کھانے کو منع کر دے الیاس قاضی. کیا کھائیں گے صاحب؟ یہ اوور ایکٹنگ کرتا ہے, بتاتا ہے کہ میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں, کوئی دنیا میں اس سے بڑا کوئی عاشق رسول ہی پیدا نہیں ہوا. جی 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 کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ اوور ایکٹنگ زیادہ کرتے ہیں. ایک طرف کیا کہتا ہے میرے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے, جی ایک طرف یہ بتاتا ہے میرے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے, اور ایک سے کپڑے پہن کے بیٹھتا ہے, عالی شان کپڑے مینٹین کر کے دیتا ہے بالکل, اور زکوٰۃ فرض نہیں ہے. وہ 4 کروڑ کی گاڑی سے سفر کرتا ہے, 4 کروڑ کی گاڑی سے. زکوٰۃ فرض نہیں ہے اس کے اوپر, اور 4 کروڑ کی گاڑی سے گھومتا ہے, اور بڑے بڑے امیروں کی جائے گا, غریب آدمی سے نہیں ملتا عام طور سے, صرف بڑے بڑے امیروں سے, جو بڑے بڑے عالم ہیں امیر ہیں ان سے ملاقات بس. غریب سے تو 100 میں سے 1 سے ملے گا, دکھانے کو کہ ہاں فلاں غریب سے ملی آٹے میں نمک کے برابر, دکھانے کو کہ ہاں ان سے ہی مل لیتے ہیں. داغ دھبے دھونے کے لیے, تاکہ لوگ ایسا ایک دم کہنے لگ جائیں. یہ بڑے مکار شاطر لوگ ہوتے ہیں نا, تاکہ سوچیں 1-2 غریب سے بھی مل لو, تاکہ لوگوں کو دکھانے کو ہو جائے ہم فلاں غریب سے مل لیے تھے. تو 4 کروڑ کی گاڑی سے گھومتا ہے, اور ہر سال حج کرے گا, عمرہ کرے گا, حج کرے گا, اور صاحب زکوٰۃ اس کے اوپر فرض نہیں ہے. اور قربانی کا مسئلہ بتا رہا ہے, وہ اس کا میں نے ایک بار ٹائٹل دیکھا, قربانی کن پر واجب ہے یا کن پر واجب نہیں. تو میں سوچا ہوں کہ اس کو جواب دوں کہ قربانی تیرے اوپر واجب نہیں ہے جی, کیونکہ تیرے اوپر زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہے, تو تیرے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. تو کیا کو قربانی کر رہا ہے تو کم بخت ہے. تو صاحب یہ اوور ایکٹنگ والا ہے. حالانکہ اس کا بریلی والوں نے بائیکاٹ کر رکھا ہے, بریلی والے اس کو سنی نہیں مانتے, لیکن اس کے باوجود یہ اعلیٰ حضرت کا وظیفہ پڑھتا ہے, اور یہ تک کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھیں اعلیٰ حضرت پر بند کر لی ہیں, جو اعلیٰ حضرت کہیں گے وہی مانوں گا. جی, یعنی یہ مکہ شریف مدینہ شریف کے جو سنی لوگ ہیں, امام لوگ ہیں, مؤذن لوگ ہیں, اور صحابہ کرام کی اولاد ہیں, اور وہاں پر جتنے بھی امام حسین السلام کی اولاد سید ہیں, کسی کو بھی یہ مسلمان نہیں مانتے دعوت اسلامی والے. وہاں پر اچھا کسی بھی امام کو نہیں مانتے, نہ مؤذن کو مانتے, نہ وہاں کے رہنے والوں کو مانتے. اگر یہ کہیں کہ صاحب نہیں وہاں کے رہنے والوں کو تو ہم مسلمان مانتے ہیں, کب آپ تو تمہارے ساتھ جب امام مسلمان نہیں, مؤذن نہیں, تو وہاں کے رہنے والے کہاں کے ہو جائیں گے؟ وہ رہنے والے تو سب انہی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, امام حرم کے, مسجد نبوی کے امام کے. جی 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 جی. تو یہ دعوت اسلامی والے کے مفتیوں کا فتویٰ ہے, ان کا یہ ماننا ہے کہ وہاں کسی بھی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی.
اچھا میرا چیلنج ہے کہ اگر دعوت اسلامی والا یہ مدنی چینل میں کہہ دے، میرا چیلنج ہے 2 لاکھ روپے دوں گا میرے پر، کہ اگر مدنی چینل پر اگر مفتی یہ کہہ دے کہ ہاں مدینہ شریف کے امام کے پیچھے کسی بھی ایک، وہاں تو بہت سارے امام ہیں مسجد نبوی کے، اور کعبے کے بھی امام بہت سارے ہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں سب اماموں کے پیچھے نہیں، ایک امام کعبے کے امام کو لے لے، ایک مسجد نبوی کے امام، جیسے 20 امام کعبے کے، 20 مسجد نبوی کے امام مثال کے طور پہ، یہ 15 امام، تو میں تو کہہ رہا ہوں مدنی چینل پہ آ کر مفتی قاسم اتاری یا عمران اتاری، حبیب اتاری، ان میں مفتی صبر اتاری ایک بھی کہہ دے کہ صاحب 15 اماموں کے پیچھے نہیں، ایک امام ایسا ہے مسجد نبوی میں، ایک امام کعبہ شریف میں ایسا ہے کہ اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، تو بھی میں 2 لاکھ روپے انعام دینے کو تیار ہوں مدرسے کو، ان کے مدرسے کو دے دوں گا یا کسی کو ان کے آدمی کو دے دوں گا، آ جائیں مجھ سے لے جائیں، 88 152 53 598 مدنی چینل سے اعلان کروا دیں کہ فلاں امام ایسا ہے، اس کا نام بتائیں کہ وہ کعبے میں نماز پڑھاتا ہے، اس کا نام یہ ہے، وہ عصر کی نماز پڑھاتا ہے، اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ چلو ہم کہہ رہے ہیں 4 نماز کے لیے کہہ دے کہ 4 نمازیں تو نہیں ہوں گی، آپ کی ایک نماز عصر میں ہو جائے گی، وہ امام صحیح ہے، یا مسجد نبوی میں ایک امام مغرب پڑھاتا ہے، اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، اس کا نام یہ ہے، ایک امام کا نام بتا دیں کسی بھی 15 میں سے ایک کو مسلمان مان لیں، لیکن میرا چیلنج ہے ایک کو بھی مسلمان نہیں مانیں گے، جتنے بھی امام ہیں سب کو کافر مان رہا ہے، دعوت اسلامی والوں کے برادران مفتیان سب کو کافر مانتے ہیں۔ اب بتاؤ اللہ کے رسول کی مسجد میں کیا کافر امام آ سکتا تھا؟ نہیں آ سکتا، کیسے آ سکتا تھا؟ اب پورے پھر یا تو یہ اسلامی حکومت ماننا منع کر دیں کہ وہ اسلامی حکومت بھی نہیں ہے، پھر میں گوشت کھانا بھی من کر دیں، قربانی کرنا بھی من کر دیں۔ جب ان کے حساب سے امام مسلمان نہیں تو وہاں کے رہنے والے بھی نہیں مسلمان، کیونکہ وہ رہنے والے تو سب ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ پھر ان کے حساب سے ان کا نکاح بھی نہیں ہو رہا، یہ کہتے ہیں وہابی سے نکاح نہیں ہوگا، تو وہاں پہ جنہیں تم وہابی مان رہے ہو کعبہ شریف کے امام کو، تو وہاں کے رہنے والے بھی وہی ہیں، تو ان کا نکاح بھی نہیں ہو رہا، سب بے نکاحی اولاد پیدا ہو رہی ہے وہاں پر۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے صاحب؟ نہیں ہو سکتا، بڑا بہتان ہے۔ کتنا بڑا یہ دعوت اسلامی والوں کا ماننا ہے بس، یہ صرف اعلیٰ حضرت سے ڈرنے کی وجہ سے، اعلیٰ سے بہت ڈرتے ہیں کہ اعلیٰ سے کی وجہ سے یہ کوئی یعنی صحیح مسئلہ نہیں بتا سکتے، حالانکہ ان کے دل میں تو ہے کہ کعبہ شریف کا امام مسلمان ہے، یہ دل میں تو ہے دعوت اسلامی والوں کے، لیکن زبان سے نہیں کہہ سکتے، اعلیٰ حضرت سے ڈرنے کی وجہ سے اور ان کے ماننے والوں کے ڈر سے، یعنی اللہ کا ڈر نہیں ہے ان کے دل میں، صرف یہ ڈر ہے کہ اعلیٰ کے ماننے والے پھر ہمیں 1 پیسہ چندہ نہیں دیں گے۔ بس یہی حضرت حقیقت ہے۔ اگر یہ کسی بھی، میں تو کہہ رہا ہوں مسجد نبوی یا مکہ شریف کے جو 25-30 جتنے بھی امام ہیں، ایک کو بھی اگر یہ مسلمان مان لیں گے کہ ایک مکہ شریف میں مسلمان ہے، ایک مسجد نبوی میں، تو یہ اس دن سے پھر دعوت اسلامی والوں کو 1 پیسہ چندہ نہیں دیں گے بریلی والے۔ جی 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 یعنی پھر چندہ دینا بند کر دیں گے، کچھ خاص لوگ دے دیں گے، عام طور سے بریلی سے ان کا بائی کاٹ ہو جائے گا کہ یہ اب مسلمان نہیں رہے بس۔ یعنی بریلی کا مذہب دیکھ لو کیسا مذہب ہے کہ اگر مسجد نبوی کے ایک امام کو اگر مسلمان مان لے، خانہ کعبہ کے 15 اماموں سے ایک کو مسلمان مان لے، مجھے معلوم ہوا کہ ایک امام نہیں ہے، بہت سارے امام ہیں خانہ کعبہ کے، یعنی کئی امام ہیں، کوئی سنیچر کا، کوئی اتوار کا، کوئی فجر کا، یعنی یہ اگر ایک امام کو ہی مسلمان مان لیں گے، مسجد نبوی کے ایک امام کو، خانہ کعبہ کے ایک امام کو، تو اسی دن بریلی والے ان کو کافر مان لیں گے، دعوت اسلامی والوں کو۔ اچھا کہ حضرت ہاں ہم یہ کہتے ہیں جیسے اعلیٰ حضرت ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے جتنی باتیں لکھی ہیں اپنے فتاواؤں میں، کیا ان کی ہر بات سب صحیح ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ ایسی بات کو سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں، اگر کوئی آپ سے پوچھے تم کس امام کو مانتے ہو، آپ نے کہا میں امام اعظم ابو حنیفہ کو مانتا ہوں، یا امام شافعی کو مانتا ہوں، آپ کے دوست نے کہا میں امام شافعی کو مانتا ہوں، آپ کے ایک دوست نے کہا میں امام مالک کو، ایک نے کہا میں امام احمد بن حنبل کو، اور آپ کے ایک تینوں دوستوں نے کہا، آپ نے کہا میں امام ابو حنیفہ کو تو مانتا ہوں، ہر بات کو ان کی نہیں مانتا، تو آپ مسلمان ہو بریلی کی نظر میں۔ آپ کے دوست نے کہا میں امام مالک کو مانتا ہوں، ہر بات کو نہیں مانتا، تو بھی وہ مسلمان ہے آپ کا دوست۔ آپ کے ساتھی نے کہا میں امام شافعی کو مانتا ہوں، ہر بات کو ان کی نہیں مانتا، تو بھی وہ مسلمان ہے بریلی کی نظر میں۔ یا آپ نے کہا میں امام بخاری کو مانتا ہوں، امام مسلم کو مانتا ہوں، ان کی ہر بات کو نہیں مانوں گا، تو بھی آپ مسلمان ہو۔ لیکن جیسا آپ نے سوال کیا نا اعلیٰ کی ہر بات صحیح ہے، آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں اعلیٰ حضرت کو مانتا ہوں، ہر بات کو نہیں مانتا، تو پھر آپ کافر ہو جاؤ گے۔ اچھا بریلی کے نزدیک ہاں مسلمان نہیں رہو، پھر آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ انہوں کی کون سی بات غلط ہے؟ جب آپ کہہ رہے ہو میں امام مسلم کو مانتا ہوں، ہر بات کو نہیں، تو مسلمان۔ امام بخاری کو آپ نے کہا میں مانتا ہوں، ہر بات کو نہیں، تب بھی آپ مسلمان ہو۔ لیکن جہاں آپ نے کہہ دیا میں اعلیٰ حضرت کو مانتا ہوں، ہر بات کو نہیں مانوں گا، تو پھر کافر ہو جاؤ گے، یعنی پھر مسلمان نہیں مانیں گے، آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، منع کر دیں گے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ کہ اعلیٰ حضرت جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ سے بھی اونچے ہوئے، وہ تو سب سے 1400 سال میں جتنے امام آئے سب سے زیادہ وہ انہیں کو ماننا بھی، یہ دعوت اسلامی والے۔ وہ الیاس قاضی نے کہہ دیا نا میں نے اپنی آنکھیں اعلیٰ حضرت پر بند کر لی ہیں کہ جو وہ کہیں گے۔ یہ الیاس قاضی کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ قبر میں شیطان آتا ہے بہکانے کے لیے، یہ الیاس قاضی کا عقیدہ ہے۔
अब बताओ क्या मरने के बाद शैतान आएगा बहकाने? हाँ, शैतान का कौन काम है? अब मरने के बाद ये मानता है इलियास काजी का अकीदा हो गया दाऊद इस्लामी वालों का कि मरने के बाद शैतान बहकाने के लिए आता है कब्र में। अब शैतान कहाँ से जाएगा साहब? जब आदमी का खात्मा ईमान पर हो गया, अब आदमी खुशी मना रहा है साहब, कलमा पढ़ते हुए मरा, तो उसको एक खतरा और बाकी है, अभी कब्र में उसको और इम्तिहान देना है कि शैतान बहकाने आएगा वहां। जब भी तो ये कहते हैं, इलियास काजी का मानना है और इनका अकीदा है इलियास काजी दाऊद इस्लामी वालों का, कब्र पे अजान दो ताकि शैतान वहां पर बहकाने आया हुआ है तो उसको जवाब देने का मौका मिल जाए मुर्दे को। यानी ये कैमरा लगा के देख रहा है कि अब कब्र में ये हो रहा है, अब कब्र में ये हो रहा है? ये कौन कौन से कैमरे से देख लेते साहब कि अब शैतान आ रहा है बहकाने, अब जवाब ये दिया जाएगा, अब ये दिया जाएगा जवाब। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये इलियास का अकीदा है कि कब्र में शैतान आता है बहकाने के लिए मरने के बाद। अरे तू तो कल को ये भी अकीदा बना ले कि वो शैतान कयामत में भी आएगा बहकाने। अस्तगफिरुल्लाह, क्या मालूम क्या क्या अकीदे बनवा रहा है इलियास काजी। अस्तगफिरुल्लाह। आज तक इसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से एक प्रोग्राम नहीं दिखाया मदनी चैनल पे, एक भी प्रोग्राम। इमाम बाकर के नाम से नहीं दिखाया, इमाम जाफर के नाम से नहीं दिखाया, इमाम मूसा काजिम के नाम से नहीं दिखाया, इमाम अली रजा के, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी, इनमें से किसी भी इमाम के नाम पर आज तक मदनी चैनल पे 1 घंटे का प्रोग्राम दाऊद इस्लामी वाला नहीं दिखाया। और पूरा महीना सफर का, पूरा 1 महीना रात दिन आला हजरत सुबह से शाम से आला था, सिर्फ इनके मानने वालों को खुश करने के लिए कि इनसे हमें पूरी दुनिया से कलेक्शन मिलेगा और हमें चंदा मिलेगा। ये अकीदा है साहब इन लोगों का जी। यानी अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं है। और ईमान वाले इतने बड़े बन गए कि हर सुन्नत पे अमल करवाना है, जैसे इनसे बड़ा कोई सुन्नी नहीं हो, सिर्फ ढोंग रचा रहा है सुन्नत पे अमल करने का बस। अकीदा तो इनका अल्लाह की जात पे ही कहा। यानी इनका अकीदा है कि अगर हम आला हजरत को मानेंगे तो हमें रोटी मिलेगी, मुर्गे बकरे मिलेंगे, हमें चंदा मिलेगा, और अगर हमने आला हजरत को नहीं माना तो हमें फिर चंदा भी नहीं मिलेगा, हमारा वकार खत्म हो जाएगा। जबकि कुरान में अल्लाह फरमाता है तो इज्जो मंतशा तो जिल्लो मंतशा, जिसको अल्लाह चाहता है इज्जत देता है, इसको चाहता है जिल्लत देता है। देखो आला हजरत को वो नहीं मानते अल्लामा सैयद ताहिरुल काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह, लेकिन आज दुनिया में उनकी इज्जत है। अल्लामा सैयद ताहिरुल काजी दुनिया में इज्जत है उनकी, हालात को नहीं मानते, मानते तो है लेकिन ज्यादा नहीं मानते, वो उनसे इख्तिलाफ भी करते हैं, फिर भी उनकी दुनिया में इज्जत है साहब। क्या अरब वालों को अल्लाह रोजी नहीं दे रहा? क्या अरब वाले आला हजरत को मानते हैं? क्या अरब वालों के अंदर रोजी की कोई कमी है? वो आला हजरत को हाँ मानते, हालात को नहीं मानते, फिर भी अल्लाह कितनी रोजी दे रहा है अरब वालों को? दे रहा है कि नहीं दे रहा है साहब? बेशक बेशक। अरे एक खानका वाला तो ये कह रहा था, खानका वाला जो एटा जिले में खानका है, वो कह रहे थे कि साहब अगर हालात को नहीं मानोगे तो तुम्हें मुर्गे अंडे नहीं मिलेंगे, तुम्हें बकरे, मतलब वो कह रहा खाने पीने को अच्छा नहीं मिलेगा। यानी अकीदा ये हो गया कि अगर आला हजरत को मानोगे तो अंडे बकरे मुर्गे मिलेंगे, हलवा मिलेगा, तो क्या रज़्ज़ाक़ मुतलक आला हजरत होगा? कुरान में अल्लाह ने फरमाया जिसको मैं इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बग़ैर हिसाब, इसको जिसको मैं चाहता हूँ बेहिसाब रोजी देता हूँ। अल्लाह ने तो ये भी नहीं कहा इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं मोमिनों को बेहिसाब रोजी देता हूँ या मुसलमानों को। अल्लाह ने तो ये कहा मन यशाअ, जिसको चाहता हूँ। उसने तो अनिल अंबानी साहब को भी दिया है, उसने अडानी साहब को भी बेहिसाब रोजी दिया, जो आला हजरत को नहीं मानते। ये तो ऐसा अकीदा बनवा रहा है अस्तग़फिरुल्लाह ये खानका वाले भी कि अगर आला हजरत को मानोगे तो बकरे अंडे मिलेंगे, खूब घूमने को मिलेगा, 4 पहिया गाड़ी मिलेगी, बैंक बैलेंस तुम्हारा होगा। नहीं मानोगे तो तुम फुटपाथ पे जाओगे, यानी भिखारी बन जाओगे। अस्तग़फिरुल्लाह। तो अनिल अंबानी साहब तो गैर मुस्लिम है, उनको भी तो अल्लाह ने दिया। अडानी साहब गैर मुस्लिम है, उनको भी तो अल्लाह ने दिया। कितना दिया है कि ये खानका वाले जितने भी हैं ये पूरी खानकाओं को खरीद सकते हैं, वो इतना पैसा अल्लाह ने उनको दिया है। क्या ख्याल है साहब? बेशक बेशक। कुरान में जब अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु, बेशक अल्लाह रिज़्क़ देता है, मईशा जिसको भी चाहता है, इसमें मुसलमान का लफ्ज़ नहीं, जिसको चाहता है। और हम देख रहे हैं बेशक अल्लाह ने गैर मुस्लिमों को भी बेहिसाब रिज़्क़ दिया है कि नहीं साहब? तो ये इलियास काजी के मानने वालों का यकीदा हुआ है कि अगर हम आला हजरत को मानेंगे तो कामयाब होंगे, नहीं तो हम कामयाब नहीं होंगे। इसलिए अरब में इनका कोई मानदान नहीं है। और ये 57 इस्लामी देश हैं, उनको भी इनके हिसाब से मुसलमान नहीं, इस्लामी देश नहीं, क्योंकि वो 57 इस्लामी देश आला हजरत को नहीं मानते सब के सब। यानी तुर्की वाले, कतर वाले, दोहा वाले, जामिया जो आला हजरत को नहीं मानता वो इनके हिसाब से मुसलमान नहीं। तो फिर इस्लामी देश क्यों कहना है 57 इस्लामी देशों को? और फिर ये इलियास काजी के मानने वाले झूठ बोलते हैं कि हमारा काम 200 मुल्कों में हो रहा है। कौन से 200 मुल्क है तुम्हारे? पूरे दुनिया में 206 मुल्क हैं जिसमें 57 इस्लामी देश हैं। तो उसमें तो तुम्हें जब इस्लामी तबलीग जमात वालों पर पाबंदी लगा दी थी अरब वालों ने, तो तुम्हें कहां से खत्म कर लेंगे वो इस्लामी देश? क्या ख्याल है साहब? अभी कतर वालों ने बताया तबलीग जमात पे पाबंदी लगा दी कि आप दोनों लोग पहले फैसला कर लो, यानी दिल मिला लो फिर आना।
تو وہ انہیں کہاں سے ہضم کر لیں گے دعوت اسلامی والوں کو؟ یہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ مسجدوں میں کہتے ہیں ہمارا کام 200 ملکوں میں ہو رہا ہے. ارے کم وقت 57 تو اسلامی دیش ہیں یا تبلیغ جماعت پر بھی پابندی لگ گئی، تو تمہارے اوپر تمہیں کہاں سے اجازت دیں گے آنے کی؟ اور 5 دیش میں ابھی ایسا معلوم سوشل میڈیا میں دیکھا، 5 ایسے دیش ہیں غیر مسلم دیش جہاں مسلمانوں کے جانے کے اوپر پابندی ہے. تو اب یہ 150 ملک ہو گئے نا صاحب، یعنی 206 میں سے 60 ملک نکال دو، 62 اب 145 بچے، اب 145 بچے تو ان کی 55. یہ کتنی بڑی جھوٹ بول رہے ہیں کہ 200 ملکوں میں ہمارا کام ہو رہا ہے. وہ مسجدوں میں بول رہے ہیں صاحب، مسجدوں کے اندر. وہ تو انہوں نے کیا 10 20 50 آدمی 1 2 کمرے پوری دنیا میں بنا دیے ہیں، اس کا چندہ ہے. امریکہ میں 2 کمرے بنا دیے، افریقہ میں، انگلینڈ میں، تو اسے بتاتے ہیں 200. تو وہ بھی 200 ملک نہیں ہوں گے، سب ملا کے 100 ملک ہو پائیں گے، سب ملا کے 100 ملک. ایسے تو تبلیغ جماعت کا کام زیادہ 150 ملکوں میں ہے کم بیش. ان کا تو پورے ہندوستان میں، دنیا میں ان کا سکہ، ان کے تو آدمی انگلینڈ میں، امریکہ میں، ہر جگہ ہزاروں کی تعداد میں مل جائیں گے. اس طرح سے تو ہزاروں کی تعداد، ان کے اگر 10 ملیں گے تو ان کے 100 ملیں گے، ٹھیک ہے نہیں صاحب؟ لیکن آج تک ہم نے نہیں دیکھا تبلیغ جماعت نے کہیں چندہ کیا. کہیں آپ کے سامنے تبلیغ جماعت نے چندہ کیا صاحب؟ گھر گھر ڈبے ہیں چندہ وہ کرتے نہیں، کرتے ہی نہیں. وہ پوری دنیا میں جا رہے ہیں، وہ پوری دنیا میں جا رہے ہیں، اپنے پیسوں سے جا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. چلو کمی ہے، ہم مانتے کمی سب میں، ان میں بھی ہے، لیکن ایسا چندہ تو نہیں کر رہے ان کی طرح سے. زکات صدقہ خیرات تو وصول نہیں کر رہے صاحب، وصول نہیں کرتے، اپنا پیسہ لگاتے ہیں، اپنا پیسہ. اچھا وہ کہیں اپنے دلالوں کو 50,000 روپے دیتے ہیں، تنخواہ دیتے ہیں کیا؟ کہیں نہیں، کچھ نہیں. بتائیے اگر ایسا دیتے تو یہ تو دلال 50,000 روپے لے رہا ہے صاحب دعوت اسلامی والے. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرما مسلمانوں کو کہ سمجھیں کہ مکہ شریف مدینہ شریف میں کہاں سے کافر ہو جائیں گے، ان کے ورغلا میں نہ جائیں، اور آنکھیں بند کر کے جماعت سے نماز پڑھیں کعبے کے امام، مسجد نبوی کے امام کے پیچھے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا ہے، آپ کے سامنے کوئی بدعقیدہ کھڑا نہیں ہو سکتا بالکل. اسی کو حضور فرماتے ہیں نصرت بالرعب مسیرۃ شہرین، اللہ نے میری روب کے ذریعے سے مدد فرمائی 1 مہینے کی مسافت کی دوری تک. اور دوسری حدیث حضور نے فرمایا اقرأ القرآن بلحون العرب، قرآن ایسے پڑھو جیسے عرب والے پڑھتے ہیں. حضور نے نقل کا حکم دیا ان کی. اور تیسری حدیث خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. میں تو بس یہ کہتا ہوں آنکھیں بند کر کے حاجی جماعت سے نماز پڑھے، ان لوگوں کے چکر میں نہ آئے. بس ٹھیک ہے، مانتے ہیں حکومت کی کمی ان کے اندر ہے، تھوڑی بہت حکومت، وہ تو ہر زمانے میں کمی رہتی ہے، لیکن ایسا تھوڑی کہ کافر ہو جائے صاحب. کیا خیال ہے صاحب؟ بے شک بے شک. ذرا کرنا میں اس کو چینل پہ ڈلوا دوں گا، ٹھیک ہے؟ جی جی جی. کیا نام ہے وہ آپ کا؟ میں نام مجھے یاد ہو جائے. جی حضرت، آپ کا نام کیا ہے؟ ہمارا نام محمد فاروق. محمد فاروق صاحب، ہر گاؤں جی ہر گاؤں. ٹھیک ہے صاحب، میں انشاءاللہ ڈلوا دوں گا، پھر بات کروں گا آپ سے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر ٹھیک، سلام.